السلام علیکم جی، آج میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اپنے نئے ولاگ میں۔ ہم لوگ موسم بہت اچھا تھا اور امریکہ میں ستمبر کا مڈ جو ہے وہ آنے والا ہے، اور ادھر موسم بہت پیارا ہو گیا ہے جی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، بارش بہت پیاری تھی اور کافی ٹھنڈ تھی، تو ہم لوگ باہر نکل کے ہم نے کہا چلیں اچھے موسم کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہم جا کے گھر کی گروسری کرتے ہیں۔ تو آج ہم جدھر جا رہے ہیں یہ ایک بہت ہی اہم جگہ ہے، اور تمام دیسی اور پاکستانی اور انڈینز میرے بہن بھائی سب اس جگہ سے واقف ہیں، اور یہ ہے جی کوسٹکو۔ آج ہم کوسٹکو ہول سیل جو ہے وہ شاپنگ سینٹر یا مارکیٹ پلیس پہ گئے تھے، اور کوسٹکو جو ہے یہ بہت ہی زیادہ فیمس ہے تمام دیسی فیملیز میں، تمام نان دیسی فیملیز میں جن کی فیملیز بڑی ہیں اور وہ اکٹھا ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، تو وہ لوگ کوسٹکو کو بہت پسند کرتے ہیں۔ تو آج یہ ہمارا پہلا وزٹ تھا یہاں امریکہ شفٹ ہونے کے بعد، تو ہم نے کہا چلیں ہم بھی کوسٹکو جاتے ہیں اور دیکھیں۔ یہاں تو انتہائی جو ہے وہ رش تھا، اور بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ آئے ہوئے تھے، اور ہم لوگ تقریباً 5 بجے گئے، جبکہ اس کا جو بند ہونے کی ٹائمنگ ہے وہ 6 بجے ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ بھی نکل گئے، ہم نے کہا چلیں کوئی نہیں، ہم ذرا چلے جائیں گے اور 1 گھنٹے میں ہم لوگ بھی شاپنگ کر لیں گے۔ اچھا، جب ہم انٹر ہوئے تو ہم لوگوں نے انٹرنس لی اپنی جناب الیکٹرانکس والے ایریا سے۔ پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں اور اسپیسیفکلی لاہور میں میٹرو کا جو وزٹ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو آئیڈیا ہے کہ لاہور میٹرو بھی اتنا ہی بڑا ہے، لیکن میں اس کا پاکستان کے ساتھ بالکل کمپیریزن نہیں کروں گی، کیونکہ یہاں پہ چیزیں تھوک کے حساب سے ملتی ہیں۔ تو یہ امریکہ کی ہول سیل یا تھوک مارکیٹ ہے۔ یہاں پہ آپ کو ایک چیز نہیں ملتی، یہاں پر آپ جب بھی کوئی چیز خریدیں گے تو وہ آپ کو 5، 4 یا 8 یا 10 کی نمبرز میں کوانٹٹی میں ملے گی۔ تو اس جگہ کا یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ کی بڑی فیملیز ہیں تو وہ جو ہیں وہ اس فیملیز کو آپ لوگ فیملیز پوری کی پوری یہاں جا کے اور اکٹھا اپنا سامان لے سکتے ہیں۔ جیسے یہ پورا کارٹن جو ہے یہ آلمنڈ فلور کا تھا، تو آپ اس میں ایک پیکٹ بھی لے سکتے ہیں، اور یا آپ پورا بلک بھی لے سکتے ہیں۔ تو بلک لینا جن لوگوں کے لیے آسانی ہے وہ بلک لینے۔ یہ ہم بیکری ایریا میں سب سے پہلے پہنچ گئی جی، ہمیں تھی بریڈز انڈے خریدنے کی بہت ضرورت، تو ہم نے کہا جی ہم سب سے پہلے اپنا بریک فاسٹ جو ہے اس کا 2 ویکس کا جو ہے وہ اپنا پورا کرتے ہیں۔ تمام چیزوں کو ہم لوگ پہلے بریڈ سیکشن میں گئے، تو ہم نے جی سب سے پہلے ہمارا گھر سے ہم مائنڈ بنا کے گئے تھے کہ ہم نے بہت ساری چیزیں لینی ہیں، کیونکہ ٹائم کم تھا، تو ہم نے پھر فوکس کیا کہ ہم جو ضروری آئٹمز ہیں، جو ہمارے کچن کی نیسیسری آئٹمز ہیں جو ختم ہو رہی ہیں، تو ہم پہلے وہ بائی کریں۔ اب یہاں اتنی قسم کی بریڈس ہیں، اور یہ آپ ایک بریڈ نہیں لیتے، یہاں پر آپ کے پاس نمبر آف بریڈس لائک ایک پیکٹ میں 5 بریڈس ہوتی ہیں۔ تو اب آپ اگر بینگ اے نیو امیگرانٹ اگر آپ یہاں پر آئے ہیں، تو پھر آپ کو اس میں ڈیسائیڈ کرنے میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کہ ہم کون سی بریڈ لیں۔ تو اینی وے ہمیں ایک بریڈ اچھی لگی جو کہ فرینچ بریڈ تھی، ہم نے وہ لی، اور پھر ہم جی نکل گئے سیریل سیکشن میں، جو میرا سب سے فیوریٹ ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ جب بھی شاپنگ کرنے جاتی ہوں تو میرا سب سے امپورٹنٹ جو آئٹم ہوتی ہے وہ بائی کرنا ہوتا ہے میرے کارن فلیکس۔ جی، یہ کارن فلیکس کے ایریا میں آ چکی ہوں، تو یہاں بھی یہ بڑی اچھی ڈیل تھی، اور یہ اراؤنڈ $7 کا کارن فلیکس تھا جو میں نے لیا تھا۔ اور یہ ہم آ گئے جی پھر اگین بریڈ سیکشن میں، تو یہ میں شاورما بنانا تھا میں آپ کو اپنے اگلے ولاگ میں شاورما کی ریسیپی بھی دوں گی، تو میں اس کے لیے پیٹا بریڈ ڈیسائیڈ کری، کیونکہ پاکستان میں پیٹا بریڈ لینا بہت آسان ہے، وہاں ہماری ڈان پیٹا بریڈ بہت فیمس ہے، لیکن یہاں پیٹا بریڈ کی سلیکشن تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ یہاں بہت سارے برانڈس کی پیٹا بریڈس ہیں۔ تو ابھی میں ڈیسائیڈ کری تھی کہ میں کون سی پیٹا بریڈ لوں۔ اس کے بعد اگین جو ہے وہ میں بریڈ سیکشن میں دوبارہ ہوں، اور میں بریڈ کے بارے میں دوبارہ ڈیسائیڈ کری ہوں، کیونکہ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ جو بریڈ تم نے بائی کی ہے وہ ان کو اچھی نہیں لگی، تو میں دوبارہ آ گئی ہوں، اور میں ان کو کنونس کر رہی تھی کہ یہ دیکھیں یہ بریڈ کتنی سافٹ ہے، اس کو ہاتھ لگا کے دیکھیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہاتھ لگانے سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ بریڈ فریش ہے یا سافٹ ہے؟ تو میں ان کو یقین دلا رہی ہوں کہ نہیں، یہ بریڈ بہت اچھی ہے۔ تو یہ ہم نے بریڈس وغیرہ بائی کی ہیں، اور پھر فائنلی ہم نے ایک بریڈ بائی کر لی۔ اس کے بعد ہم بہت جلدی میں تھے، تو یہ میری نظر گرینولا پہ پڑی۔ اب میں نے سوچا کہ میں یہ بھی لے لوں، لیکن میں آلریڈی اوٹس اور اپنے لیے کارن فلیکس لے چکی تھی گھر کے لیے، تو پھر میں نے سوچا یہ اننیسیسری ہو جائے گا۔ یہاں میں اپنے ہسبینڈ کو فلاورس دکھا رہی تھی، اور میں ان کو کہہ رہی تھی کہ آپ یہاں سے میرے لیے پھول بھی خرید سکتے ہیں، تو جس میں انہوں نے کہا کہ ہم جو خریدنے آئے ہیں پہلے وہ خریدتے ہیں، تو تم آؤ میرے ساتھ، آٹا ڈیسائیڈ کرو اور تیل۔
تو ہم پہنچ گئی جی آٹا اور تیل لینے. اب یہاں ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ جی ہم کون سے برانڈ کا جو ہے وہ رائس لیں یا کون سے بریڈ کی ہم جو ہے وہ چاول لیں. تو یہاں ہماری بحث چل رہی ہے پوری فیملی کی کہ ہم نے کون سے برانڈ کے رائس لینے ہیں. فائنلی ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم کون سے برانڈ کے رائس لیں. اب آگے ہم جو ہے وہ اس بات کو ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم نے آئل کون سے برانڈ کا لینا ہے، کیونکہ پاکستان میں تو ہمارے پاس بہت سارے آئل کی جو ہے وہ اویلیبلٹی ہوتی ہے اور ہمارے پاس ورائٹی ہوتی ہے آئل کی. تو یہاں پہ تھوڑا ہمارے لیے ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہے، کیونکہ ہم لوگ کارن آئل لیتے ہیں اور کارن آئل کی یہاں ورائٹی بہت زیادہ نہیں تھی. تو بہرحال ہم نے پھر بھی سوچا کہ ہم لوگ کچھ نہ کچھ لے کے ہی جائیں گے. اب کاسٹکو آئے ہیں اور اتنی دور اور ممبر شپ بھی لی ہے تو کیوں نہ اس کا پورا فائدہ اٹھایا جائے. اور یہ ایک بچہ بار بار یہاں کھیل رہا تھا، اس کو بالکل کچھ نہیں پتا کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور وہ بس چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینک رہا تھا. تو بہرحال جی فائنلی پھر ہم تھک ہار کے دوبارہ گئے، اور یہاں میری نظر پڑی ان پاپ کارنس پہ، اور میرا بہت ہی دل کیا کہ یہ میں پاپ کارنس اٹھا لوں. تو پھر میرے ہسبینڈ نے پوچھا کہ یاد دلایا کہ نہیں تم یہ کیرامل پاپ کارنس نہیں لے سکتی کیونکہ تم ڈائٹنگ پر ہو. تو اس لیے میں فوراً ہی پیچھے ہٹ گئی، اور مجھے خیال ہے کہ نہیں اب میں نے ڈائٹنگ سٹارٹ کی ہے تو یہ میں نے پوری کرنی ہے. اچھا یہ دیکھیں ان کا میڈیسن سیکشن ہے، یہاں پہ آپ کو میڈیسن بھی بلک میں ملیں گی، پاکستان کی طرح نہیں ہے. اور دیکھیں جی فائنلی پھر ہم نے چیزیں خرید لیں جس میں ہمارا سب سے زیادہ پانی تھا. اور یہ سامنے میری نظر پڑی ان کھانے کی چیزوں پہ، جس میں میں نے فوراً ہی اپنے شوہر کو بتایا. میں نے کہا دیکھیں میاں جی یہاں پہ تو چیزیں بڑی سستی مل رہی ہیں، تو میں تو یہاں سے کچھ کھا کے ہی جاؤں گی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کھانے کو دیکھتی ہو تو تمہاری نظر فوراً کھانے پہ ہی پڑ جاتی ہے، تو تم کیا کھاؤ گی. تو ابھی میں سوچ رہی تھی یہ دیکھیں کتنے مزے مزے کی چیزیں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف ادھر چیز پزا ہی لے سکتے ہیں بیکاز باقی چیزیں حلال نہیں ہوتی. تو یہاں کاسٹکو میں چیز پزا بھی بہت مزے کا ملتا ہے، اور جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ چیز پزا کتنا یہاں ٹیسٹی اور کتنا اچھا ہے. 18 انچز کا پیزا یہاں پر ملتا ہے جناب اراؤنڈ $10 کا، جو کہ مارکیٹ میں آپ کو $20 سے $21 کا ملتا ہے نیو یارک میں. سو بہرحال جی کاسٹکو میں ہم نے پھر کھایا پیا، پزا لیا، کچھ انجوائے کیا، اور فائنلی ہم لوگ باہر آ گئے. اور میں دیکھ رہی تھی کہ کافی لوگ چلے گئے ہیں تو اب ہم بھی جاتے ہیں. اوکے اللہ حافظ، بائے بائے.